شادی جیسے پاکیزہ رشتے کو لے کر میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ بہت کچھ میں نے سن رکھا تھا، خاص کر شادی کی رات کے حوالے سے۔ تو ایسی باتیں اکثر میں نے اپنے دوستوں سے سنی تھی کہ میرا دل شادی کے نام سے ہی خوف کھاتا تھا۔ میری ایک سہیلی کی شادی پر دوسری شادی شدہ سہیلی نے شادی کی رات کا جو نقشہ کھینچا تھا، اس کے بعد تو میں اور بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ شادی کی رات چادر بھی خراب ہو جاتی ہے اور درد بھی بہت ہوتا ہے۔ ایسے ہی اور بھی باتیں میں نے سن رکھی تھی، اور جب میں یہ سب سنتی تو سوچتی کہ میں کیسے شادی کروں گی اگر میرے شوہر نے شادی کی رات میرے ساتھ یہی سب کچھ کیا جو ہوتا ہے، تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ دراصل میں ہمیشہ سے اس معاملے میں بہت ڈرپوک قسم کی تھی۔ چھوٹی موٹی چوٹ بھی لگتی تھی تو میں 2 گھنٹے بیٹھ کر روتی تھی۔ اسی لیے جب میں یہ خیال آتا کہ شادی کی رات میرا شوہر مجھے اپنے باہوں میں جکڑ کر میرے ساتھ ہم بستری کی کوشش کرے گا، تو میں فوراً یہ سوچ لیتی کہ میں شادی نہیں کروں گی۔ اور پھر کچھ یوں ہوا کہ میرے لیے رشتے بھی مناسب نہیں آئے اور کسی اچھی جگہ میرا رشتہ بھی نہیں ہو سکا۔ دل ہی دل میں اس بات پر میں مطمئن تھی، لیکن میری ماں کو بڑی پریشانی تھی کہ میری عمر کی ساری لڑکیاں کی شادی ہو گئی ہے اور میں ابھی تک ان کی دہلیز پر بیٹھی ہوں۔ اور پھر میری ماں نے میری شادی کرانے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا، اور اس طریقے میں شادی سے پہلے ہی مجھے ہم بستری میری والدہ نے آج پھر مجھے تیار ہونے کو کہا تھا۔ ان کے انداز اور لہجے سے مجھے معلوم ہو گیا کہ آج پھر مجھے دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ رہے ہیں، اور یہ تماشا پچھلے 3 سال سے جاری تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ مجھ میں کوئی کمی تھی، میں خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، اور چونکہ ایک متوسط خاندان سے تعلق تھا، اس لیے مجھے گھر کے سارے کام بھی آتے تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود ابھی تک میرا رشتہ ہی طے نہیں ہو سکا تھا۔ میرے والد نہیں تھے، صرف والدہ تھیں، اور میں ان کی اکلوتی بیٹی۔ میری والدہ گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر تھی اور ہمارا اچھا گزر بسر ہو جایا کرتا تھا، اور میں خود بھی جاب کرتی تھی، اس لیے جہیز وغیرہ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو بھی رشتہ آتا، ان میں سے 95% لوگوں کو میں پسند آ جاتی، اور کم سے کم بھی 10 جگہ میری بات پکی ہو چکی تھی، اور بہت ہی جگہوں پر بات چل رہی تھی۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی لڑکے والے ہاں کرتے تھے اور یہ بات آگے بڑھانے کی کوشش کرتے، تو اچانک کچھ دنوں بعد وہ لوگ انکار کر دیتے، اور 4 جگہ تو میری باقاعدہ دھوم دھام سے منگنی بھی ہوئی تھی۔ لیکن منگنی کے کچھ دنوں بعد وہ منگنی توڑ گئے، لیکن آج تک کوئی بھی ہمیں معقول وجہ نہ بتا سکا۔ اس صورتحال کی وجہ سے میں اور میری والدہ بہت پریشان تھی۔ ہمارے معاشرے میں ایک لڑکی کا رشتہ بار بار ٹوٹنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور لڑکی کے کردار پر شک کیا جاتا ہے۔ لیکن مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وجہ کیا ہے۔ آج پھر کوئی رشتہ لے کر ہمارے گھر آ رہا تھا۔ میرا اس تماشے سے دل بھر گیا تھا۔ میں نے ماں سے کہہ دیا تھا میں نے شادی نہیں کرنی، لیکن وہ تو ماں تھی، وہ چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح میری شادی ہو جائے اور ان کا فرض ادا ہو جائے۔ میں بے دلی سے تیار ہو کر بیٹھ کے جب مہمان آئے تو میں نے روایتی طریقے سے ان سے جا کر ملی۔ لڑکا بھی اپنی ماں اور بہن کے ساتھ آیا تھا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر ہی مجھے محسوس ہو گیا کہ اسے میں پسند آ گئی ہوں، اور اس کی ماں کو بھی شاید اپنے بیٹے کی پسند کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے اس نے بیٹھے بیٹھے ہی میری ماں سے باقاعدہ رشتہ مانگ لیا۔ میری ماں تو بہت خوش ہوئی، لیکن انہوں نے اس لڑکے سے اور اس کے گھر والوں سے میری پچھلی منگنی ٹوٹنے کی بات چھپائی تھی۔ حالانکہ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ بات اس لڑکے کو بتا دوں تاکہ یہ بات ہی ختم ہو جائے اور دوبارہ مجھے منگنی ٹوٹنے کی دکھ سے نہ گزرنا پڑے، لیکن میری ماں اس چیز سے پر تیار نہ ہوئی، اور کچھ ہی دنوں میں ان لوگوں نے منگنی کی تاریخ طے کر دی۔ تو میرے دل میں اب بھی یقین تھا کہ منگنی ہونے کے کچھ دنوں بعد ٹوٹ جائے گی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ منگنی کے 1 ہفتے بعد ان لوگوں نے منگنی کا سامان واپس بھیج دیا اور ساتھ ہی معذرت کر لی۔ ہمیشہ کی طرح میرا ڈر ٹھیک نکلا، اور میں نے اپنی ماں سے صاف لفظوں میں کہہ دیا اب اس کے بعد کوئی رشتہ ہمارے گھر نہیں آئے گا۔
مجھے شادی نہیں کرنی۔ اس وقت تو میری ماں خاموش ہو گئی اور زندگی پہلے کی طرح چل نکلی۔ ہم دونوں صبح ایک ساتھ نوکری پر جانے کو نکلتے اور شام کو واپس آتے۔ اتوار کے دن صبح میری ماں نے مجھے کہا کہ آج ہم نے ایک جگہ کام سے جانا ہے، اس لیے تم تیار ہو جاؤ۔ میں بھی تیار ہو کر ماں کے ساتھ چل پڑی۔ میں نے ان سے بہت پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ اور جب گاڑی رکی تو میں نے دیکھا ہم دربار کے سامنے ہیں۔ میں درباروں اور عاملوں وغیرہ پر یقین نہیں کرتی تھی، کیونکہ زیادہ تر عامل نقلی ہوتے ہیں۔ میری ماں نے بتایا کہ میری ایک سہیلی نے اس عامل کا بتایا ہے، یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اور ان کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے۔ کیونکہ تم ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتی، اس لیے میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا، لیکن آج تمہیں میرے ساتھ ان کے پاس جانا ہے۔ اب جب آ ہی گئی تھی تو دربار میں بھی جانا ہی تھا، اس لیے خاموشی سے چل پڑی۔ مجھے لگا کہ عامل کوئی تعویذ یا کوئی ایسی چیز دے گا، لیکن جب میری ماں نے سارا مسئلہ ان کو بتا دیا تو انہوں نے کہا کہ کسی نے تمہاری بیٹی کے رشتے میں بندش کروا رکھی ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم اپنی بیٹی کے تھوڑے سے بال کاٹ کر مجھے دے دو۔ بندش جو ہے وہ بالوں کے ذریعے ہی کی گئی ہے۔ میں بالوں پر عمل کروں گا اور بندش ختم ہو جائے گی۔ مجھے ان سب باتوں پر یقین ہی نہیں تھا، لیکن ماں کے کہنے پر مجھے یہ سب کرنا پڑا اور اپنے بالوں کی ایک لٹ کاٹ کر میں نے عامل کو دے دی۔ میری ماں نے ان کو کچھ پیسے بھی دیے اور ہم گھر واپس آ گئے۔ اپنے روزمرہ کے کام ختم کرنے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اپنے کمرے میں ہونے کی بجائے میں اسی عمل کے آستانے پر موجود تھی اور میرا سر بہت بری طریقے سے چکرا رہا تھا۔ چکراتے سر کے ساتھ جب میں نے اٹھنے کی کوشش کی اور گردن گھما کر دیکھا تو مجھے مزید جھٹکا لگا، کیونکہ میرے پہلو میں ایک لڑکا لیٹا تھا جس کو میں نہیں جانتی تھی۔ میں فوراً وہاں سے اٹھی اور باہر آ کر دیکھا تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ میں فوراً وہاں سے نکلی اور ایک رکشہ لیا اور گھر آ گئی۔ جیسے ہی میں نے گھر میں قدم رکھا میں نے دیکھا کہ میری ماں کا رو رو کا برا حال ہے۔ میں فوراً ان سے لپٹ گئی، لیکن انہوں نے مجھے پکڑ کر پیچھے ہٹا دیا اور ان کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جہاں رات گزار کر آئی ہو وہیں رہنا تھا، جب منہ کالا کر ہی لیا ہے تو واپس آنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے تو ان کے الفاظ سن کر پریشان ہو گئی، کیونکہ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں ان کو رو رو کر قسمیں دے یقین دلایا مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے اس بات پر بالکل یقین نہ کیا۔ انہیں لگتا تھا کہ میں گھر سے اپنی مرضی سے گئی تھی۔ ماں نے مجھے گھر سے نکالا نہیں، لیکن میرے ساتھ بات چیت بند کر دی۔ اب گھر میں ہم دونوں انجان بن کر رہنے لگے۔ اس سارے معاملے میں ایک بات جو میرے لیے اطمینان بخش تھی وہ یہ تھی کہ ساری رات گھر سے باہر رہنے کے باوجود بھی میں پاک دامن تھی۔ لیکن اس بات کا یقین جب میری ماں کو ہی نہ تھا تو کوئی دوسرا اس پر کیسے یقین کرتا۔ زندگی میرے لیے پہلے سے زیادہ مشکل تھی، کیونکہ اتنے رشتے ٹوٹنے کے بعد مجھے طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی رہتی تھیں اور ہر آتا جاتا انسان مجھ پر طنز کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا، اس لیے لوگوں کو میری ماں جواب دے دیا کرتی۔ میری ماں میرے لیے بہت بڑا سہارا تھی، لیکن اب تو وہ سہارا بھی میرے خلاف ہو گیا تھا۔ اب کوئی کچھ کہتا میری ماں پلٹ کر جواب نہ دیتی اور اسی وجہ سے لوگوں کے دل میں جو تھوڑا بہت ڈر تھا وہ بھی نکل گیا اور مجھے محلے کی عورتیں طرح طرح کی باتیں سنایا کرتی اور اپنی بیٹیوں کو مجھ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ میں منحوس ہوں اور میرے سائے سے کہیں ان کی بیٹیوں کی قسمت بھی خراب نہ ہو جائے۔ ان حالات نے مل کر مجھے پاگل کر دیا تھا اور جی چاہتا تھا خودکشی کر لوں۔ ایک دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں آفس سے ہاف لیو لے کر جلدی نکل آئی۔ میں گھر کی طرف آ رہی تھی کہ ایک سگنل پر جب رکشہ رکا تو میں نے دیکھا میرے ساتھ والی گاڑی میں وہی لڑکا ہے جو اس دن آستانے پر میرے ساتھ تھا۔ میں جو یہ سوچ رہی تھی کہ آج ماں کے آنے سے پہلے خودکشی کر لوں گی، میں نے اس چیز کو ذہن سے نکال دیا، کیونکہ میری کوئی غلطی نہیں تھی اور میں نے سوچا کہ جن کی وجہ سے میں اس حال کو پہنچی ہوں مجھے ان کے سزا دینی چاہیے۔
اس لیے میں نے رکشے والے کو اس عمل کا بتا دیا اور چلنے کو کہا۔ رکشے والا بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے کہا، بیٹا مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، تو میری بیٹی کی عمر کی ہو، اس لیے میں ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ اس آدمی کے پاس مت جانا، یہ کوئی عامل نہیں بلکہ 2 نمبر آدمی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہے بابا، میں اس شخص سے جواب لینے کے لیے جا رہی ہوں۔ میں دوبارہ سے اسی جگہ پہنچ گئی جہاں سے میری زندگی خراب ہونا شروع ہوئی تھی۔ میں نے چادر سے اپنا منہ ڈھانپ لیا تھا، اس لیے عامل مجھے پہچان نہ سکا، اور اس نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا تھی کہ اس دفعہ پھر وہ کہے کہ اپنے بالوں کی لٹ کاٹ کر دو۔ لیکن اس نے مجھے کچھ تعویذ دیا اور کہا کہ یہ صبح شام پانی میں گھول کر اپنے گھر کے چاروں طرف چھڑک دینا اور خود بھی یہ پانی پی لینا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس وقت تو میں خاموشی سے تعویذ لے کر ایک طرف بیٹھ گئی اور دیکھنے لگی کہ وہ شخص کیا کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ سبھی کو ایک ہی طرح کی تعویذ دے رہا تھا۔ مجھے ان سب عورتوں پر ہنسی آنے لگی جو سمجھ رہی تھی کہ عمل کے تعویذوں کی وجہ سے ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں تعویذ لے کر خاموشی سے گھر آ گئی اور آ کر میں نے اپنی ماں کو کہا کہ اس دن جب میں آپ کے ساتھ اس عامل کے پاس گئی تھی تو اس نے میرے بالوں کی ایک لٹ لی تھی اور اسی رات میں اس کے آستانے پر پہنچ گئی تھی۔ لیکن آج دوبارہ اس کے پاس گئی اور جا کر وہی مسئلہ بتایا، لیکن اس نے مجھے نہ پہچانا کیونکہ میں نے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا۔ تو اس نے مجھے یہ تعویذ دیے ہیں اور اس کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ ایک ڈھونگی ہے۔ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ میری غلطی ہے تو اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ کر مجھے مار دیجیے، لیکن مجھ سے ناراضگی ختم کر کیجیے۔ ماں کو بات کچھ حد تک سمجھ آئی تھی، اس لیے انہوں نے کہا وہ خود اس بات کی تحقیق کریں گی اور اگر غلطی میری نکلی تو زندگی بھر کے لیے مجھ سے قطع طلب کر لیں گی، اور اگر میری کوئی غلطی نہ نکلی تو جو سارے واقعے کے قصوروار ہیں ان کو سزا دلوا کر رہیں گی۔ میں نے ان کو ساری بات بتا دی کہ جب میری آنکھ کھلی تو میرے ساتھ کوئی لڑکا تھا، لیکن میری عزت محفوظ ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ میں اس آستانے تک کیسے پہنچی۔ اب میرے ساتھ میری ماں تھی اور مجھے یقین تھا کہ ہم سچائی تک پہنچ جائیں گے۔ میری ماں نے اپنی سہیلی سے پوچھا کہ تمہیں اس عمل کے بارے میں کس نے بتایا تھا؟ اس نے کہا کہ ہمارے محلے کی ایک خاتون اس کے پاس گئی تھی اور ان کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ کوئی بھی بات ایسی نہیں تھی جس سے معلوم ہو جاتا کہ اس عامل نے جان بوجھ کر یہ سب کیا یا اسے سے کسی نے کروایا یا کسی طریقے سے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ ہم لوگ اس کے پاس جائیں۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر ہم لوگ اخلاقاً اس کے پاس گئے تھے، اتفاقاً اس کے پاس گئے تھے اور اس سب میں عامل کا کوئی ہاتھ نہیں تھا تو پھر اس نے ہمارے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ وہ دوسری عورتوں کو صرف تعویذ وغیرہ دے رہا تھا، اس نے کسی کے بالوں کی لٹ نہیں لی تھی۔ پھر مجھے بال کاٹ کر دینے کو کیوں کہا؟ اور یہ سب اس کو بال دینے کی وجہ سے میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا۔ ان سارے سوالوں کے جواب صرف اس عامل کے پاس تھے، اور اس سے ایسے جا کر سوال کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس لیے میری ماں نے میرے ماموں کو بلا لیا اور ان کو ساری بات بتا دی۔ انہوں نے پہلے تو ماں کو ڈانٹا کہ وہ اتنی پڑھی لکھی ہو کر کیسے کسی کی باتوں پر یقین کر سکتی ہیں، لیکن دوسرے دن وہ ہمارے ساتھ اس عامل کے پاس چلے گئے جہاں جا کر انہوں نے یہ سارے سوال اس سے کیے تو وہ گھبرا گیا، اس نے ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا۔ میرے ماموں نے بہت کوشش کی اس سے سچ گلوانے کی، لیکن اس کی ایک ہی بات تھی کہ وہ تو ہمیں جانتا ہی نہیں اور ہم لوگ تو اس کے پاس کبھی آئے ہی نہیں، اور یہ کہ اس نے تو کبھی کسی عورت سے بال لیے ہی نہیں، اور اس بات کی گواہ تو ساری دنیا تھی کیونکہ اس نے میرے علاوہ کسی سے بھی بال نہیں لیے تھے۔ اس کے آستانے پر ہم اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اس وقت خاموشی سے واپس آ گئے، لیکن ہم نے سوچ لیا تھا کہ معاملے کی اطلاع پولیس کو دے دیں گے اور پھر پولیس خود اس سے سب کچھ پوچھ لے گی۔ میرے ماموں نے ساری بات پولیس تک پہنچا دی۔ دوسرے دن جب پولیس اس عامل تک پہنچی تو وہاں سے وہ غائب تھا۔ اس سے پہلے بھی اس کی کچھ شکایات آ چکی تھی، اس لیے
پولیس نے جلدی کارروائی کی تھی لیکن وہ پھر بھی بھاگ گیا چکا تھا۔ اب پولیس اس کو تلاش کر رہی تھی اور ہمیں صبر سے اس سے ملنے کا انتظار کرنا تھا۔ ایک ہفتے بعد پولیس نے اس کو دوسرے شہر سے گرفتار کر لیا اور اس کے اوپر جو شکایات تھی اس کے مطابق اس سے تفتیش شروع کر دی۔ اس دوران میرے ماموں تو واپس اپنے گھر جا چکے تھے، اس لیے میں ماں کو لے کر خود ہی پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ مجھے اپنے سارے سوالوں کا جواب اس سے چاہیے تھا۔ پولیس افسر نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور خود مجھے ساتھ لے جا کر اس عامل کے پاس گیا اور اسے جا کر میں نے سوال کیا کہ اب تو مجھے پہچان گئے ہوں گے، بتاؤ مجھے میرے ساتھ وہ سب کچھ تم نے کیوں کیا اور کیسے کیا؟ اس نے کہا وہ کچھ زیادہ نہیں جانتا، صرف اتنا جانتا ہے کہ ایک لڑکا اس کے پاس آیا تھا اور اس نے اس کو 20,000 روپے دیے تھے اور ساتھ میں میری اور میری ماں کی تصویر بھی۔ کہ تمہارے پاس آئیں گی یہ جب بھی تمہارے پاس آئیں تو تم نے اس لڑکی کے بال کاٹ لینے ہیں اور کہنا ہے کہ اس پر عمل کروں گا اور اس کے بعد مجھے فون کر کے وہ بال مجھے دے دینے ہیں۔ اتنے چھوٹے سے کام کے 20,000 کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں تو ویسے بھی کوئی عمل تو تھا نہیں، میں نے ویسے ہی اپنا کاروبار بنایا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس کی بات مان لی اور جب آپ کی والدہ میرے پاس آئیں تو میں نے تمہارے بال کاٹ لیے اور لڑکے کو فون کر کے بتا دیا تو وہ اسی وقت مجھ سے تمہارے بال لے گیا۔ اس کے بعد اس نے کیا کچھ کیا مجھے معلوم نہیں، لیکن دوسرے دن جب میں وہاں اپنے آستانے پر گیا تو مجھے کچھ لوگوں نے بتایا صبح ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، لیکن اس کے بعد جب کسی کو نہ دیکھا گیا تو میں نے اس بات کو ادھر ادھر کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس آستانے پر مستقل نہیں رہتا، نہ ہی وہ میرا گھر ہے۔ میں وہاں ایک مخصوص ٹائم کے لیے جاتا ہوں اور لوگوں کو تعویذ دیتا ہوں اور واپس آ جاتا ہوں۔ رات کے وقت وہ جگہ خالی ہوتی ہے۔ عامل نے تو اپنا بیان دے دیا تھا لیکن بات وہیں کی وہیں آ گئی کہ وہ لڑکا کون تھا اور اس نے یہ سب کیوں کیا اور کیوں کروایا۔ پولیس والوں نے ہم سے کہا کہ اگر ہم اس کے خلاف FIR درج کروائیں تو وہ اس لڑکے کو ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن ہم شریف لوگ تھے، کورٹ کچہریوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے تھے، کیونکہ اس معاملے کی وجہ سے پولیس ہمارے گھر کا آنا جانا ہوتا اور پھر اس محلے میں ہماری بدنامی ہوتی، کیونکہ ہم 2 عورتیں ہی گھر پہ رہتی تھیں۔ اس لیے جب ماں نے یہ ساری باتیں آفیسر کو بتائی تو اس نے کہا کہ وہ ہماری مدد کرے گا اور ہمیں باہر بلا کر شاید تفصیل بتا دیا کرے گا تاکہ ہماری بدنامی نہ ہو۔ اس سب سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے تھا، اس لیے ہم اس بات پر تیار ہو گئی۔ اس نے ہمارے سامنے ایک عامل سے اس لڑکے کا اسکیچ تیار کروایا اور مجھے بھی دکھایا۔ میں اسے دیکھ کر پہچان گئی کہ یہ وہی لڑکا ہے۔ اس افسر نے اس اسکیچ کے ذریعے اس لڑکے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اور 2 ہفتے بعد پولیس کو وہ لڑکا مل ہی گیا اور پولیس افسر نے ہمیں اسٹیشن بلایا۔ جب میں اور میری والدہ پولیس اسٹیشن گئے تو لڑکا آفس میں بیٹھا تھا۔ میں نے جاتے ہی اس سے سوال کیا کہ کون ہو تم اور تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اس نے جو کچھ بتایا وہ ہمیں حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ میرے سگے چچا کا بیٹا ہے اور بچپن میں ہم ایک ساتھ ضرور رہے ہیں، لیکن میرے باپ کے مرنے کے بعد جب بھی اس کی دادی نے میری ماں کو گھر سے نکال دیا تھا، ہمارا آپس میں رابطہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد نہ صرف میری ماں نے پلٹ کر اس گھر کی طرف دیکھا اور نہ ہی اس گھر سے کسی کو یہاں دادی نے آنے دیا۔ ابھی کچھ ہی سال ہوئے ہیں جب دادی کی وفات ہو گئی اور تبھی مجھے اور میری ماں کو ڈھونڈتا ہوا وہ ہمارے گھر تک پہنچ گیا، لیکن اسے معلوم ہوا کہ وہ اور میری اور اس کی ماں ایک دوسرے سے نفرت کرتی ہیں، لیکن اسے میں پسند آ گئی تھی، اس لیے اس نے ہمارے گھر پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ جو بھی ہمارے گھر میں رشتہ آتا اور جہاں بھی میری منگنی ہوتی اس کو توڑنے میں اسی کا ہاتھ تھا۔ وہ لوگوں کو ایسی دھمکیاں لگاتا کہ انہیں منگنی توڑنا ہی پڑتی تھی۔ وہ مجھے بدنام نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے ڈرا دھمکا کر یہ رشتہ ختم کروا دیا۔ 3 سال وہ یہی کرتا رہا، لیکن اسے لگتا تھا کہ یہ سلسلہ ساری زندگی چلتا رہے گا، لیکن وہ کسی بھی صورت مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے جب اسے معلوم ہوا کہ میری ماں پیروں فقیروں پر عاملوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو اس نے
اپنی ایک دور دراز کی خالہ کے ذریعے میری امی کی بہت قریبی سہیلی کو اس عمل کے بارے میں بتایا اور اس عامل کو جا کر پیسے دے دیے تاکہ وہ میرے بالوں کی لٹ کاٹ لے۔ ہمارے دو دیال میں رواج تھا کہ جو لڑکا لڑکی کے بالوں کی لٹ کاٹ لیتا ہے وہ لڑکی اس کی منگیتر ہو جاتی ہے، اس لیے وہ ہر حال میں میرے بالوں کی لٹ لینا چاہتا تھا تاکہ اس کے والدین بھی اس رشتے پر اعتراض نہ کریں اور نہ میری ماں اس پر اعتراض کر سکے۔ لیکن اسی رات اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہمارے گھر میں زبردستی گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب وہ اندر آیا تو میں اور میری ماں دونوں بے ہوش تھے۔ شاید ان لوگوں نے پہلے اندر بے ہوشی کی دوا سپرے کی تھی اور وہ شاید کوئی ڈاکو لٹیرے تھے، لیکن اس پر اس وقت نفس غالب آ گیا اور وہ مجھے اٹھا کر آستانے پر لے گیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ رات کو خالی ہوتا ہے۔ لیکن وہاں جا کر اس کے اندر اس کی ماں باپ کی تربیت غالب آ گئی اور اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، بس خاموشی سے میرے ساتھ سو گیا۔ اور صبح جب میں اٹھ کر وہاں سے نکلی تو وہ جاگ رہا تھا، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا کہ وہ جاگ رہا ہے، بلکہ وہ میرے پیچھے پیچھے نکلا اور مجھے گھر تک چھوڑ کر گیا تھا۔ اسے لگا کہ اس واقعے کے بعد جب وہ رشتہ بھیجے گا تو میری ماں فوراً قبول کر لے گی، لیکن جب اس نے کسی طریقے سے اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کی تو اس کے ماں باپ راضی نہیں ہو رہے تھے، اور اس لڑکے نے بتایا کہ کچھ دن ہی ہوئے ہیں کہ اس کے ماں باپ راضی ہو گئے تھے، لیکن اس دوران اس نے اس عامل کی گرفتاری کی خبر سن لی تھی اور وہ اس لیے خاموش ہو گیا تھا کہ پہلے عامل کا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ کبھی کسی دن وہ بھی پکڑ لیا جائے گا۔ اس نے وہیں پولیس اسٹیشن میں میری ماں کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لی اور میری ماں نے اسے کھلے دل سے معاف کر دیا، اور شاید اسے معاف کرنا ہماری مجبوری بھی تھی۔ اور کچھ دنوں بعد ہی میرے چاچو ہمارے گھر آئے اور میرا اپنے کزن سے رشتہ طے ہو گیا۔ اب میں اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں، لیکن جب بھی مجھے اپنا ماضی یاد آتا ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے حاصل کرنے کے لیے میرے شوہر نے ایک غلط راستہ اختیار کیا تھا۔ اگر اس غلطی کی وجہ سے میرے ساتھ مزید کچھ برا ہوتا یا پھر میں پوری طرح بدنام ہو جاتی، میں کسے قصوروار ٹھہراتی؟ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ میری عزت بچ گئی تھی، میں بدنامی سے محفوظ رہ گئی۔ لیکن اگر ایسا کچھ ہوتا تو کیا میرا شوہر مجھے اپناتا؟ کیا وہ مجھ سے شادی کرتا؟ کبھی کبھی تو مجھے یہ خیال بھی آتا ہے کہ کیا میں نے اپنے شوہر سے شادی کر کے ٹھیک کیا؟ آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ کیا میرا اور میری ماں کا یہ عمل درست تھا؟